آخری بات بہت اہم ہے، تشدد ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں، پاورفل کے ہاتھ میں، کہ وہ عورت پہ تشدد کر کے جو مرضی چاہے اس ملک میں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے تمام اپنی عزت غیرت صرف عورت پہ ہی رکھ دی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس بے غیرت کو جو کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، ہم عورت کو یاد رکھتے ہیں کہ اوہو یہی بری ہوگی۔ زانی کے گھر کے باہر کوئی جلوس لے کے نہیں بیٹھتا کہ اس بے غیرت کو شرم نہیں آئی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی، جبکہ عورت ساری عمر کے لیے بیچاری کالی ہو گئی۔ یہ رسمیں بدلنی پڑیں گی، یہ سوچیں بدلنی پڑیں گی، اور یہ بدلیں گے کون؟ یہ پاکستان کی سول سوسائٹی بدلے گی، یہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بدلیں گی۔ اس کو آپ آئین کے تحت لے کے چلیں گے، اور اس کو مختلف فقہ کی شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسان سب برابر ہیں، اور اس برابری میں جو آپ سے پیچھے ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ اور ہمارے ملک میں غریب اور عورتیں اور محکوم ٹرانسجنڈر اس طرح کے طبقے بہت محکوم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ جتنا مرضی میک اپ کر لیں، سچائی اپنی جگہ ہے کہ ہم ابھی تک پاکستانی اقلیتوں کو، نہ صرف مذہبی اقلیتوں کو، بلکہ جو آبادی کی اقلیتیں ہیں، جو کلچرل کی لنگوسٹک اقلیتیں ہیں، میجورٹی کے لوگ ہم ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ اس کو بدلنا پڑے گا۔ یہ 4 اکائیوں نے مل کے ملک بنایا ہے، اور چاروں اکائیاں برابر ہیں، کوئی ایک اکائی بھی باقیوں پہ بڑی نہیں ہے۔ اور اگر یہ 4 اکائیوں مل کے فیڈریشن بنا سکتی ہیں تو ان کو چلانے کا بھی برابر کا حق ہونا چاہیے۔ بلکہ جو پسماندہ ہے، یہاں پہ لوگوں کو کم ریسورسز ملے، وہاں سے زیادہ لوگوں کو لے کے آنا چاہیے پارلیمنٹس میں، سینٹ میں، تاکہ وہ آگے اپنے علاقے کے حالات بہتر کر سکے۔ میرے ذہن میں بلوچستان آتا ہے، جس کا جغرافیائی حد سب سے زیادہ ہے، اور وہاں سب سے زیادہ بیکورڈنس بھی نظر آتی ہے، ڈیولپمنٹل چیزوں کے حوالے سے بھی، جینڈر کے حوالے سے بھی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی۔ سخت ضرورت ہے کہ ہم تمام باقی صوبے اور فیڈریشن مل کے بلوچستان کی مدد کریں، اور وہاں پہ جو وحشیانہ تشدد ہے ہزارہ کے خلاف، اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ ذمہ داروں کو لگام ڈالیں۔ اور وہاں پہ اگر پانی نہیں ہے تو پانی کا بندوبست کریں۔ وہاں پہ اگر وڈیرا لوٹ رہا ہے تو اس وڈیرے کو بچائے، کان کے مالکان مزدوروں کو ماریں، ہم ان کو تختہ دار تک پہنچائیں، ان کو سبق سکھائیں۔ جب تک بلوچستان ترقی نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی بھی ایک صوبہ بہت ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے افسوس ہے اور ڈر ہے کہ ہمیں اگر ان چیزوں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جمہوریت نہیں پنپے گی۔ اگر ان چیزوں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو عورتیں اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس گاؤں میں جہاں سے 14 بچے مسنگ ہیں بلوچستان کے، وہاں کی مائیں الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گی؟ وہ ان کے سوگ کے لیے، ہزاراز کو دیکھیں، وہ قبرستان میں جشن منا رہی ہوتی ہیں مائیں ان کے بیٹھ کے، وہ آپ کے الیکشن نہیں لڑیں گی۔ آپ کو اگر ملک چلانا ہے، جو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، تو آئیے ان سچائیوں کو دیکھیں، سمجھیں اور ان کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد ہی کوئی چیزیں ہوں گی۔ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا کہ عورتیں ہر حالات سارے خراب ہیں اور عورتیں الیکشن میں کینڈیڈیٹ آ جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو تعلیم، صحت، سر پہ چھت، صاف پانی کا حق، عزت نفس کا حق، فنڈامنٹل رائٹ ٹو لیو ان پیس، امن میں رہنے کا حق، یہ فنڈامنٹل رائٹس دینے ہوں گے پاکستان کی تمام آبادی کو، خصوصاً اس آبادی کو جو پیچھے رہ گئی ہے، جس میں خواتین ہیں، جس میں ٹرانسجنڈر ہیں، خواجہ سرا، جس میں اقلیتیں ہیں، چاہے وہ لنگوسٹک اقلیتیں ہیں یا وہ مذہبی اقلیتیں ہیں۔ ان کو آگے لانا ہوگا، کیونکہ ایک وطن، ایک فیڈریشن میں کوئی اقلیت نہیں ہوتی، سب برابر ہوتے ہیں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے، اور جس ڈسٹرکٹ، جس پروونس میں بچے اسکول نہیں جا سکتے، اس پروونس کے چیف منسٹر کو جیل ہونی چاہیے۔ یہ آئین سے غداری ہو رہی ہے اگر وہ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ اگر وہاں تشدد ہے عورتوں پہ تو یہ آئین سے غداری ہے۔ اب تو ٹارچر کی ڈیفائنڈ نیا بل بھی آ گیا، اب تو آپ کے پاس اور میرے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، تو برائے مہربانی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ بہت ساری اکیڈیمک ڈسکشنز بھی کر سکتے ہیں، اس پہ ہونی چاہیے، لیکن ان کو سر عام بڑی پبلک تک ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے نا کہ کون سے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو عورتوں کے حقوق، بلوچوں کے حقوق، جو کم آبادی کے خطے ہیں، ان کے بارے میں کوئی لارجر پروگرام کرتے ہوں؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔
سارا میڈیا انہوں نے آج کل ان کا گلا دبایا ہوا ہے, سول سوسائٹی کا گلا دبایا ہوا ہے, لیکن یہ تو ہوگا. جتنا گلا دبائیں گے ہم اتنا ہی بولیں گے, جتنا آپ ہمیں تنگ کریں گے اس سے زیادہ ہم ایسی باتیں کریں گے کہ آپ ہماری باتیں سمجھیں. تو اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا, اور یہ مشن ہونا چاہیے. یہ کوئی نوکری نہیں ہوتی, یہ کوئی دعا نہیں ہوتی, یہ اندر سے آتی ہے کہ انسان اگر برابر ہیں تو ان کو کالے, گورے, عربی, اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہوتی. تمام انسان برابر ہیں, اور پاکستان میں اگر ہم برابری سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں محکوم طبقے ہیں, خصوصاً عورتیں جو ہیں, ان کو آگے آنے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی تاکہ وہ اس ملک میں زیادہ بہتر چلا سکیں. جمہوریت کی ترقی اور خصوصاً عورتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں اور جمہوریت میں حصہ ڈالیں, تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور الیکشن کرا کے چلا جائے. الیکشن کمیشن کو بہت کچھ دیکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عجیب بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ تمام سسٹمز, تمام معاشرہ ٹھیک ہوگا تو الیکشن کمیشن ٹھیک ہوگا. جی نہیں, ہمیں ایک مضبوط انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن چاہیے. وہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن کے رولز ریگولیشن اور آئین میں لکھے ہوئے اس کی ڈیوٹیاں صحیح طرح سر انجام دے. میرے ذہن میں ایک مثال آتا ہے. آج سے 21 سال پہلے ہندوستان میں ایک ٹی این سیشن نامی بیوروکریٹ الیکشن کمیشن کے چیئر بنے. وہ ہیڈ تھے الیکشن کمیشن. اس سے پہلے ہندوستان کے ہر الیکشن میں 100,000 کی تعداد میں بلڈ شیڈ ہوتا تھا. ہر کانسٹیچوئنسی میں, ہر تقریباً مختلف اسٹیٹس میں لوگ مرتے تھے, مطلب بلڈ شیڈ ہوتا تھا. ٹی این سیشن نے صرف ایک کام کیا. انہوں نے کہا جی یہ ہندوستان کا آئین میرے ذمہ یہ کام لگاتا ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا مجھے یہ کام کی اجازت دیتا ہے. انہوں نے ان تمام پہ انڈیپینڈنٹلی ایک بندے نے عمل کرنا شروع کیا, اور آج دیکھ لیں اس تاریخ تک اس کے بعد الیکشنز میں نہ ہونے کے برابر تشدد ہوا, الیکٹورل نمبر بڑھے, الیکشنز بوتھ بہت اچھی جگہوں پہ بننے شروع ہو گئے. یہ نہیں ہوا کہ معذور بزرگ اور مرد اور عورتیں 3 منزلیں کسی اسکول کے چڑھ کے ووٹ ڈالنے جائیں. یہ بھی نہیں ہوا کہ شدید گرمی میں لوگ لائنوں میں لگے کھڑے ہیں اور ان کے پاس چھاتی یا سر پہ پنکھا نہیں لگا ہوا. کسی حد تک بہت فرق پڑا. ایک چیز پہ ضرور فرق پڑ گیا کہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن کمشنر آئے ہیں, جیسے الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تمام ادارے اس الیکشن کمشنر کے انڈر ہوتے ہیں, پولیس سے لے کے باقی ادارے. ایز اے رزلٹ اگر کوئی کینڈیڈیٹ رشوت دیتا ہے, اگر کوئی ٹی وی پہ اپنا زیادہ ٹائم لے لیتا ہے جتنا کہ الیکشن کے تحت لکھا ہوتا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ اس سے اتنے 1000 روپے سے زیادہ نہیں اپنی کیمپین پہ لگائے گا, روزانہ اس کیمپین کا نوٹس ہوتا ہے, اور جس وقت پتہ چلتا ہے اس نے اس سے زیادہ کر لیا اس کو نااہل قرار دے دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. یہ کہہ دینا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں, یہ ایک نامکمل ڈیمانڈ ہے. الیکشن پہلی ڈیمانڈ جمہوری ہوں, پھر فیئر اور فری کی بات کریں. اور جمہوری الیکشن یہ ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ پیر صاحب خان کی شریف اپنے 200 مریدوں کے ساتھ کسی پارٹی میں شامل ہو گئے, جیسے مرید بھیڑ بکریاں لے کے چل پڑے. یہ ابھی تک ٹرائبل, سیمی ٹرائبل, سیمی فیوڈل رویے نہیں چلیں گے. ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے. اس کو یہ فیئر نہ ہو کہ جاگیردار جس کے زمین پہ وہ رہتے ہیں وہ گھر سے نکال دے گا, اس لیے جو خامند نے کہا بیوی بھی وہی کرے گی اور بچے بھی اسی کو ووٹ ڈالیں گے. ہمیں یہ بدلنا ہوگا. یہ جو ابھی تک نیم جاگیردارانہ, نیم قبائلی نظام کے تحت ووٹنگ پڑتی ہے, الیکشن کمیشن کو فرض بنتا ہے کہ اس کو روکے. پھر یہ جمہوری الیکشنز ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر آ کے پورے گھر کو کہہ دوں اور جی آپ نے سب نے اس کو ووٹ ڈالنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو ووٹ نہ ڈالا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. یہ کون ابھی؟ اس کی ذمہ داری معاشرے کی بھی ہے, لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کام بھی ہے. وہ بھی دیکھے کہ کیا صحیح معنوں میں جمہوری طور پہ لوگ فیصلہ کر کے آ رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یا کسی نے وہ جیسے یہ گنڈا پور کشمیر میں نوٹ بانٹتا نظر آتا ہے, نوٹ دیے جا رہے ہیں. ان پہ اسٹرکٹ ایکشنز لیں گے, سخت سزائیں دیں گے
تو پھر تو الیکشن کمیشن ان کے رولز ریگولیشن اور لا کی عزت ہوگی، اور جب ان کی عزت ہوگی تو لوگوں میں جذبہ بڑھے گا، ان لوگوں میں زیادہ جذبہ بڑھے گا وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ۔ تو آئیے الیکشن کمیشن کو ہم اور زیادہ مستحکم کریں، الیکشن کمیشن کی اور مدد کریں۔ الیکشن کمیشن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر بوتھ کا ہمیں ڈس ایگریگیٹڈ دیں کہ اتنی عورتوں نے ووٹ ڈالا اتنے مردوں، کیونکہ عام طور پہ بوتھ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا رزلٹ جو آتا ہے بتا دیں کہ کتنی عورتوں نے ڈالا کتنے مردوں نے ڈالا، اس کے پاس الیکٹرانک اب چیزیں موجود ہیں، کمپیوٹر موجود ہیں، ہم اور ان کو مستحکم کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے تاکہ الیکشن کمیشن اپنا رول صحیح ادا کر سکے۔ تھینک یو۔